بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یہ جھوٹی گواہی اشراک باللہ کے برابر کر دی گئی۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی اور قرآن مجید کی سورہ حج کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاجتنبوا رجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ ترجمہ: بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات کہنے سے بچتے رہو، صرف ایک اللہ کے ہو کر کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ ہر جھوٹ گناہ ہے، لیکن اس کی بعض قسمیں اور صورتیں بہت ہی بڑا گناہ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی قاضی کا اور معاملہ میں جھوٹی گواہی دی جائے اور اس جھوٹی گواہی کے ذریعے کسی اللہ کے بندے کو نقصان پہنچایا جائے۔ سورہ حج کی مذکورہ بالا آیت میں جھوٹ کی اس قسم کو شرک اور بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں سے بچنے کی تاکید کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ پاک کے معیار میں انسان خود کو گرا لیتا ہے اور اللہ کی ناراضی اور لعنت کا باعث ہونے میں شرک باللہ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اور یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ اور جامعہ ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا اور 3 بار ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ سہارا لگائے بیٹھے تھے، لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ نے اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش اب آپ خاموش ہو جاتے۔ یعنی اس وقت آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی اور آپ ایسے جوش سے فرما رہے تھے کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے قلب مبارک پر اس وقت بڑا بوجھ ہے، اس لیے جی چاہتا تھا کہ آپ اس وقت خاموش ہو جائیں، اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ پاک کے نزدیک غلط عمل ہے۔ انسان اپنے فائدے یا کسی اپنے عزیز کے فائدے کے لیے جھوٹی گواہی تو دے دیتا ہے اور فی الوقت کام بھی سہل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کے نزدیک انسان کا درجہ کم ہو جاتا ہے اور وہ پستیوں میں گر جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔